آیت نمبر 48 لقد البتہ تحقیق ابتغوا انہوں نے طلب کیا الفتنہ فتنہ من قبل اس سے پہلے وقلبوا اور انہوں نے الٹ پلٹ کیا واو کا معنی اور قلبوا الٹ پلٹ کیا لاکا تیرے لیے الامور کئی معاملات کو کئی امور کو حتیٰ یہاں تک کہ جاء آیا الحق حق وظہر اور غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم وہ حالیہ ہے جبکہ ہم وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ جاتے تو انہوں نے فتنہ و فساد پیدا کرنا تھا، اور اب اس آیت میں بتایا کہ ایسی حرکتیں پہلے بھی کر چکی ہیں. یعنی کہ ایک تو اللہ علم دے رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا تھا، اور تمہیں اللہ کے اوپر یقین ہے کہ جو اللہ بات کہے وہ سچ ہے، اور ایک تم ان کے ماضی پہ نگاہ دوڑا لو، ان کی تاریخ تم دیکھ لو کہ انہوں نے مختلف مقامات پہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جنگ احد دیکھ لیں، جنگ بدر مسلمان جیت گئے تو یہ مسلمان ہو گئے یہ دیکھ کر کہ بھئی اسلام تو لگتا ہے غالب آ رہا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، ہماری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ہمیں بھی مال غنیمت ملا کرے گا. جنگ احد میں جب ان کو پتا چلا کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے، جنگ بدر میں وہ تھے 1000، اب کتنے تھے 3000، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، بظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف جانے کے لیے آدھے راستے میں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری رائے یہ تھی کہ لڑائی مدینہ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے، اور چند جذباتی نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ باہر لڑی جائے، آپ نے ان کی بات مانی ہے، ہم واپس جا رہے ہیں. بندہ پوچھے اگر معاملہ یہ تھا تو مدینہ سے ساتھ نکلے کیوں تھے؟ لیکن یہ مسئلہ نہیں تھا، بس لڑنے سے ڈرتے تھے، لڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. تو اس انداز سے انہوں نے مسلمانوں کا دل توڑا. اگر شروع سے نہ نکلتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن ساتھ نکلے اور پھر یہ انداز اختیار کیا. اس سے جو سچے مسلمان تھے ان کے دل ٹوٹے، ان کے حوصلے پست ہو گئے. اسی طرح انہوں نے واقعہ افک جو ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی، اور کثرت سے اس میں منافقین شامل تھے. مسلمان تو 2-3 تھے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، ورنہ باقی لوگ جو تھے سب منافقین تھے. سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی نعوذ باللہ بدکاری کی. تو اس طرح مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کیا. ایسے کئی مقامات آئے ہیں. انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، مسجد قباء کے قریب مسجد زرار بنائی تھی، اور اس کا افتتاح بھی نبی علیہ السلام سے کروانا چاہتے تھے. مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ ہم کو جو ہمارے ہم خیال ہیں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے گا، ہمارا یہ اڈا بن جائے گا، ہم یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ طلب کیا اور آپ کے کئی امور کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا معاملہ واضح ظاہر ہو گیا. یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہوا ہے تو یہ تب بھی اسلام کی شان کو ناپسند کرنے والے تھے. ان کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو گیا، حق غالب ہو گیا.